السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر کا پلان جنت کو جیسے جیسے ہی یاد آتا وہ دھیرے دھیرے سے مسکرانے لگتی، جس سے سمر کو بار بار شرمندگی کے ساتھ ساتھ رومی پر غصہ بھی آتا۔ جنت نے گھر آتے ہی پپو کو فون لگایا۔ سمر اسے بار بار منع کر رہا تھا کہ پلیز مام کو فون نہ کرو۔ مام کے فون اٹھاتے ہی سمر نے جنت کے پاؤں پر سر رکھ کر معافی مانگنی شروع کر دی۔ جنت کو ترس آ گیا تو جنت نے ساتھ ہی بات بدل دی۔ کیسے ہو میری پیاری بیٹی؟ پپو میں بالکل ٹھیک ہوں، سمر تمہیں سیر کے لیے لے گیا تھا؟ جی پپو۔ ادھر سمر بیچارے کی پھٹی جا رہی تھی کہ کہیں اماں کو نہ بتا دے کہ اس نے مجھے لڑکوں سے تنگ کروایا ہے، پھر تو میری خیر نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ کر کے فون کٹا تو سمر کی جان میں جان آئی۔ جیسے کیسے کر کے رات گزری۔ صبح ہوتے ہی سمر آفس جاتے ہوئے جنت کو صرف اتنا ہی کہہ پایا کہ میں آفس جا رہا ہوں بائے۔ وہ تیار ہو کر روم سے باہر نکلا تھا اور آستین کے بٹن بند کرتے ہوئے جنت کو بتا کر وہ باہر نکلنے لگا۔ سنو، جنت کے پکارنے پر وہ رکا۔ بریک فاسٹ کر کے جاؤ نا پلیز، جنت نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ وہ شانے اچکا کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا اور جلدی جلدی بریڈ پر بٹر لگا کر منہ میں ڈالتا رہا۔ جنت خود ناشتہ کرنے کی بجائے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ آف وائٹ شرٹ اور براؤن ٹراؤزر میں وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ ریڈ ٹائی لگائے وہ بہت جاذب نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی دھن میں تھا اور جنت اس کی جلدی کو نوٹ کرتی ہوئی بولی، آرام سے ناشتہ کر لو، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ کیونکہ مجھے جانا ہے، میں بہت لیٹ ہو چکا ہوں اور 5 بجنے تک سارا کام ختم کر کے واپس بھی آنا ہے تاکہ ہم باہر جا سکیں۔ جنت کے پوچھنے پر اس نے وجہ بتائی اور پانی کا گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے اٹھ گیا۔ اسی وقت ہانیہ وہاں آئی۔ ہائے سیم۔ ہانیہ نے دور سے ہی سمر کو ہائے کیا۔ اس نے جنت کی جانب دیکھا اور امید کے مطابق اس کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ ہانیہ کے پاس آیا۔ آئی مس یو سو مچ، ہانیہ اس کے گلے لگتی ہوئی بولی اور الگ ہوتے ہوئے اس کے گال پر کس کیا۔ جنت نے آنکھیں بڑی کر کے اسے گھورا۔ یہ لڑکیاں جب دیکھو اسے کس کیوں کرتی رہتی ہیں؟ اب اس کے گال اتنے کیوٹ ہیں تو کیا سب ایسے ہی فائدہ اٹھاتی رہیں گی؟ وہ دور ہی کھڑی ان دونوں کو بات کرتے دیکھتی رہی، پھر خود بھی وہاں چلی آئی۔ ہائے، ہانیہ نے اسے دیکھ کر بے دلی سے کہا تو وہ بھی زبردستی مسکرائی۔ تم لیٹ ہو رہے تھے نا آفس کے لیے، تو جاؤ ہانیہ کے ساتھ، میں ہوں نا، میں اسے دیکھ لوں گی۔ اس کی بات پر ہانیہ اور سمر دونوں ایک ساتھ اسے دیکھنے لگے۔ وہ مہمان نوازی کی ہی بات کر رہی تھی، یہ کچھ سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ ہاں ہانیہ، مجھے جانا ہے، ابھی میں تم سے بعد میں بات کروں گا، میں بھی جا ہی رہی ہوں، بس تمہیں آج شام کی پارٹی کے لیے انوائٹ کرنا تھا۔ آج پاپا نے چھوٹی سی پارٹی کی ہے تو تمہیں آنا ہوگا۔ اوکے۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا اور سمر نے جنت کی جانب دیکھا۔ آئی مین تم دونوں کو انوائٹ کر رہی ہوں، میں تو ضرور آنا، سمر کو برا نہ لگ جائے، اس لیے وہ جلدی سے بولی۔ میری تو جوتی بھی نہیں آتی تیرے بلانے پر، جنت نے دل میں کہا، لیکن آج شام تو ہمارا باہر جانے کا پلان تھا سمر نے کہا۔ باہر تو بعد میں بھی جا سکتے ہو نا سیم، پر پارٹی میں تمہیں آنا ہی ہوگا، اوکے؟ وہ تاکید کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، اس کے باپ کا راج ہے، جو یہ بولے وہی کرنا پڑے گا، رنڈی سالی کہیں کی، جنت دانت پیستے ہوئے بولی۔ ہانیہ، اسے لیٹ ہو رہی ہے، اسے جانے دو اور تم بیٹھو۔ نہیں، مجھے بھی نکلنا ہے، کچھ کام ہے باہر، وہ انکار کرتے ہوئے بولی۔ اور ویسے بھی تم نے بیٹھنے کے قابل کہاں چھوڑا ہے، وہ غصے سے بولی۔ جنت بھی کہاں چپ ہونے والی تھی۔ ہاں، پارلر جانا ہوگا نا، تاکہ اپنے ڈائن جیسے چہرے کو پری جیسا بنا سکے اور لڑکوں کو پنسا سکے، لیکن اچھی تو تم تب بھی نہیں لگتی چڑیل،
وہ کچھ بولنے سے گریز کر رہی تھی، لیکن سمر کو پتا تھا کہ وہ کچھ بہت برا سوچ رہی ہے۔ سمر کو جنت میں مگن دیکھ کر ہانیہ نے بیزاری سے باہر نکلنے کو ہی ترجیح دی۔ شام کو ریڈی رہنا بائے، سمر نے اس کے جانے کے بعد جنت کو کہا اور خود بھی باہر نکل گیا۔ عائشہ کو کبیر کا دل جیتنا تھا اور وہ اس کے لیے بہت کوشش بھی کر رہی تھی۔ کبیر کی پسند کو اہمیت دے کر ہر کام جس سے کبیر اسے نوٹس کرے کبیر کو اچھا لگے، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، نہ وہ کبھی اسے نوٹس کرتا تھا۔ روم میں آنے کے بعد جب اس کی نظر عائشہ پر پڑی تو ایک پل کے لیے وہ اسے دیکھتا رہا۔ آج وہ ہمیشہ سے کچھ الگ لگ رہی تھی، ہمیشہ سادہ سے رہنے والی وہ آج تیار ہوئی تھی، اور کبیر نے اسے اچھے سے نوٹس بھی کیا تھا۔ کبیر کے دیکھنے پر اسے کتنی خوشی ہوئی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا، لیکن یہ خوشی اگلے کچھ سیکنڈ کے لیے ہی تھی۔ اس کے بعد کبیر نے کوفت سے دیکھتے ہوئے نظریں پھیر لی تھی، آ کر صوفے پر سو گیا تھا۔ عائشہ بمشکل اپنے آنسو روکتے ہوئے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ تم اپنا فضول وقت برباد کر رہی ہو یہ سب کر کے، اور کچھ نہیں۔ میں جو کر رہی ہوں اپنے لیے کر رہی ہوں، آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہوں، اس لیے آپ فضول میں خوش فہمی مت پالیے۔ وہ اس کے برہمی پر غصہ تھی، اس لیے فوراً جواب دیا، اور کبیر نے اسے حیرانی سے دیکھا کیونکہ وہ زیادہ بولنے والوں میں سے نہیں تھی، اور ایسا شخص جب بولے تو حیرت ہونا لازمی ہے۔ سمر آفس سے آنے کے بعد سیدھے اس کے روم میں آ گیا تھا بنا ناک کیے۔ وہ بالکنی میں کھڑی تھی۔ تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ پارٹی میں جانا ہے نا؟ اسے تیار نہ دیکھ کر وہ حیرت سے بولا، تم چلے جاؤ، میرا من نہیں کر رہا۔ وہ بے دلی سے بولی، تمہارا من نہیں کر رہا تو میرے من کے لیے چلو، پلیز اوکے۔ اس کے اتنے پیار سے کہنے پر وہ انکار کر ہی نہیں پائی اور حامی بھر دی۔ سمر خوش ہو کر مسکرایا، تم کبھی اتنی ہائٹ سے نیچے کودی ہو؟ وہ باہر دیکھ رہی تھی۔ سمر نے اچانک پوچھا۔ اس نے سمر کی جانب دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ تو چلو آج ساتھ میں کودتے ہیں، سمر نے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں تو ہمیشہ یہی سے آتا جاتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، مجھے پہلے سے ہی ڈاؤٹ تھا کہ تم نارمل نہیں ہو۔ وہ اس کی بات کا برا مانے بنا اپنی بات پر قائم رہا۔ جنت نے صاف انکار کر کے یہ تم کر کے تو دیکھو، بہت مزہ آئے گا، اور اگر ہاتھ پیر ٹوٹ گئے تو؟ جنت نے اپنی کیوٹ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اتنی سی ہائٹ سے یار کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ پاگل پن کرنا ضروری ہے کیا؟ نارمل چیزیں تو سبھی کرتے ہیں، کبھی کبھی پاگل پن کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ بالکنی کی گرل کے اوپر بیٹھتے ہوئے بیر کی جانب کھڑا ہو گیا اور ہاتھ بڑھایا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے رک گئی۔ سمر نے ایک گہری سانس لی اور خود ہی نیچے چھلانگ لگا دی۔ جنت کو ڈر لگا، لیکن وہ نیچے کودنے کے بعد صحیح سلامت اپنے پیروں پر کھڑا رہا۔ وہ اس راستے سے واپس اوپر چڑھا اور گریل کے سہارے سے کھڑا ہو گیا۔ دیکھا کچھ ہوا کیا؟ اس نے پوچھا تو جنت بمشکل مسکراتی ہوئی سر نفی میں ہلا دیا، لیکن ڈر اب بھی لگ رہا تھا۔ چلو اب ساتھ میں کرتے ہیں۔ سمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی گرل کے سہارے بیر کی جانب کھڑا کیا۔ جنت نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ 1 2 3 سمر تیری کے ساتھ ہی نیچے کودا تھا اور اس کے ساتھ جنت بھی چیختے ہوئے اب کی بار دونوں زمین پر گرے تھے، جس کی وجہ جنت تھی، جس نے اپنے ڈر میں اپنے ساتھ اسے بھی گرا دیا تھا، لیکن نرم گھاس پر اسے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اس نے آنکھیں سختی سے میچ لی تھی۔ جب اپنے زندہ ہونے کا یقین ہوا تو آنکھیں کھولی اور سمر کی جانب دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اپنے اس پاگل پن پر دونوں ہنس دیے۔ جنت دوبارہ آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ کھلا آسمان، سرمئی شام،
اور نرم گھاس کا بستر کتنا اچھا تھا۔ سب کچھ بہت ساری پرانی یادیں تازہ ہو گئی تھی۔ تمہیں یاد ہے بچپن میں ہم تمہارے گارڈن کے جھولے سے ایسے ہی کرتے تھے؟ وہ یاد آنے پر کہتے ہوئے سمر کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ آلریڈی اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اب کہ اسے دیکھنے کا انداز کچھ الگ تھا۔ اور مالی انکل ہمیں منع کرتے رہتے تھے، لیکن ہم کبھی ان کی بات نہیں مانتے تھے، وہ ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی، لیکن وہ اب بھی اسی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، اور جنت کی ہنسی سمٹ گئی تھی۔ سمر کے اس طرح دیکھنے سے ایک الگ سا عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر اس کی جانب دیکھ نہیں پائی اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بال بکھر بھی گئے تھے اور ان میں گھاس کے تنکے لگ گئے تھے۔ اس نے بے ترتیب بالوں کو ٹھیک کیا اور ہاتھ سے جھٹکتے ہوئے صاف کرنے لگی، لیکن اچانک اپنے ہاتھ پر اسے ایک لمس محسوس ہوا۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ سمر کو اپنے قریب ہوتے دیکھ کر اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ قریب تو وہ پہلے بھی آیا اور اب کافی فری ہو کر دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، لیکن اس کی آنکھیں جن میں ہمیشہ معصومیت ہوتی تھی، شرارت ہوتی تھی، آج بہت سنجیدہ تھی، اور اس کا انداز ہمیشہ والا بالکل نہیں تھا۔ وہ اس کے بالوں سے تنکے نکال رہا تھا، لیکن نظریں بار بار جنت کے چہرے کی جانب جا رہی تھی، جو جنت کو بہت الجھا رہی تھی۔ بس ٹھیک ہے، میں کر لوں گی، وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ مزید وہ جہاں رک کر سمر کے آگے کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ میں تیار ہو کر آتی ہوں، وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولی اور اندر کی جانب چلی گئی۔ جنت کو کمرے سے باہر آنے میں بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اگر اب بھی سمر نے اسے ویسے ہی دیکھا تو وہ کیا کرے گی، لیکن اس کا ڈر غلط ثابت ہوا۔ وہ باہر آئی تو سمر دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ کتنا ٹائم لگاتی ہو یار، تم نے کون سا گیسٹ کو بائے بولنے تھوڑے ہی جانا ہے؟ ہمیں سمر کا اس طرح بات کرنا، اس کے اندر تک اطمینان بھر گیا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس اس کے پیچھے چل دی۔ اس نے گرین جاگرز پر بلیک ٹی شرٹ پہنی تھی جو اس کے رنگ پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ اسے کیوں انوائٹ کیا تم نے؟ سمر کے ساتھ جنت کو آتے دیکھا تو وکی نے ہانیہ سے پوچھا۔ سیم کو برا نہ لگے اس لیے کرنا پڑا مجھے، کیا پتا تھا کہ یہ بھی آ ہی جائے گی، ہانیہ کوفت سے بولی۔ دونوں کو ساتھ دیکھ کر اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ چلو اب آ ہی گئی ہے تو ذرا اسے ہماری پارٹی کا ذائقہ بھی ہم چکھا ہی دیتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود گلاس کو سامنے کر کے کمینگی سے مسکرایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ ڈرنک کرے گی؟ ہانیہ نے اس کی بے وقوفانہ امیدوں پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ وکی نے سامنے سے گزرتے ویٹر کو ہاتھ سے روکا اور اس کے ٹرے سے ایک گلاس اٹھایا۔ مجھے پتا ہے وہ اورنج جوس ضرور پیے گی۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر اس کا سارا پاؤڈر گلاس میں ڈال دیا۔ ہانیہ اس کی چال سمجھ کے مسکرائی۔ جنت وہاں کسی کو تو جانتی نہیں تھی تو کس سے بات کرتی؟ بس سمر کے ساتھ کھڑی فارملی مسکراتی رہی۔ ایک ویٹر نے گلاس اس کی جانب بڑھایا تو اس نے گلاس ہاتھ میں لے لیا۔ پہلے سونگھ کر تصدیق کی، لیکن کوئی سمیل نہیں آئی تو پینے لگی۔ سمر نے اپنے دوست کے جانے کے بعد اسے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس حال کی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ حیرت سے پلکیں جھپکا کر کیا ہوا؟ اس کی عجیب حرکت پر سمر نے پوچھا۔ یہ کیسے لوگوں کی پارٹی میں لائے ہو تم مجھے، جہاں تو کوئی نارمل نہیں ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولی۔ کیوں؟ سب گول گھوم رہے ہیں، وہ دیکھو ٹکلے انکل بھی کیسے گھوم رہے ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی اور گرنے ہی لگی تھی کہ سمر نے بچا لیا۔ جنت، وہ اس کو سنبھال رہا تھا اور جنت مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے ڈرنک کی ہے؟ اس کی حرکتوں سے وہ سمجھ گیا کہ وہ ہوش میں نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ ڈرنک تو زندگی ہے، پینا ہے تبھی تو جینا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر زور سے بولی۔ او شٹ، چلو جہاں سے۔ سمر نے پریشانی سے سر کو ہاتھ لگایا اور اسے لے کر جلدی سے وہاں سے نکلا بنا۔ کیسے کسی کو بتائے؟ ناظرین، اب کیا ہوگا آگے؟ اب جب جنت کا نشہ اترے گا، کیا اب اس ڈرنک کا ذمہ دار وہ سمر کو ٹھہرائے گی؟
کیا سمر کے بارے میں مزید اس کے دل میں نفرت آئے گی، یا سمر جو ہے وہ اس طرح جنت کے ڈرنک پینے کو محسوس کر کے جنت کے بارے میں کیا خیال کرے گا کہ اتنی غلط لڑکی ہے جو ڈرنک کرتی ہے، کیا سمر کے دل میں نفرت آئے گی؟ یہ دونوں اس ڈرنک کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے، اور آگے ہوگا کیا آپس میں ایک دوسرے سے شیئرنگ کر کے یہ اس بات کو سمجھ پائیں گے یا نہیں کہ یہ ہانی اور وکی کی حرکت ہے؟ کیا ہوگا یہ آپ کو سب جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ آج کچھ مصروفیت تھی جس کی وجہ سے ایپیسوڈ جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر سکے، تو ناظرین سے بہت معذرت، آپ لوگوں نے ویٹ کیا اور میں نہ کر سکا۔ ریلی بہت زیادہ مصروفیت تھی جس کی وجہ سے میں نے کوشش تو بہت کی، لیکن اب بھی گھر نہیں ہوں، لیکن میں نے راستے میں ہی رک کر یہ سوچا کہ جو ہے گھر پہنچتے بہت تاخیر ہو جائے گی، تو یہ ایپیسوڈ تیار کیا۔ جزاکم اللہ خیر۔